معرفت کورس کی قسط نمبر 54 میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا جو صفاتی نام پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے الولی۔ ولی بڑی معروف اصطلاح ہے، آپ سب نے سن رکھا ہوگا۔ مالک کائنات نے قرآن الحکیم میں انسان کا اور اللہ کا جو تعلق بتایا ہے نا، وہ تعلق کچھ اس طرح سے بتایا ہے کہ اس کو میں اگر اپنی زبان میں کچھ کہنا چاہوں تو رفاقت، رفیق، کہ ایک دوسرے کے دوست۔ مالک کائنات نے کچھ اس طرح کا اپنا اور اپنے بندوں کا تعلق کا اظہار کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مالک کائنات کے بندے ہیں، ہم اس کے عبد ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، ہم عابد ہیں، ہم عبادت کرنے والے ہیں، اس کی عبادت کی جانی ہے۔ وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن مالک کائنات جب اس تعلق کو بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے بیان کرتے ہیں گویا یہ ایک رفاقت کا تعلق ہو، کہ تم میرے دوست ہو، میں تمہارا دوست ہوں، تم میرے لیے اپنا جینا مرنا خالص کر لو، میں تمہارے ساتھ ایسے رہوں گا جیسے ایک رفیق رہتا ہے، ایک دوست رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ولی ہو کر سارے انسانوں کو نہیں ملتا۔ یہ جو اس کی ولا ہے، یہ جو اس کی دوستی ہے، یہ جو اس کی ایسے رفاقت ہے جیسے کہ دو گہرے دوستوں کی ہوتی ہے، یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتی۔ یہ ایک مخصوص گروہ ہے۔ وہ مخصوص گروہ کون سا ہے؟ ہم نے قرآن الحکیم میں سے وہی ڈھونڈنا ہے کہ اللہ تعالیٰ الولی ہو کر کس کو ملتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں نے آپ کے لیے چنا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 257۔ یہ ایک آیت ہی پہچان کے لیے آپ کے لیے کافی ہو جانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ تو صرف ان کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ صرف انہیں ولی ہو کر ملتا ہے، اللہ صرف ان کا دوست ہے۔ کون؟ الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لے آتے ہیں۔ یہاں پر آپ نا ایک مرتبہ ذرا ریفریش کر لیں اپنا یہ والا کنسیپٹ کہ ایمان ہوتا کیا ہے۔ آپ کوئی ایک نظریہ چنیں، کوئی ایک لائحہ عمل چنیں اور اسے اپنی زندگی کا محور اور مقصد بنا لیں۔ اسی کو عقیدہ کہتے ہیں کہ میں نے یوں ہی جینا ہے، یہی ٹھیک ہے، یہی درست ہے۔ دل میں اس بات کا یقین کامل کر لینا کہ یہ جینے کا طریقہ یا کام کرنے کا یہ انداز ہی درست ہے، یہ جو دل کا یقین حاصل ہو جانا ہے یا دل کو یقین کرنے پر قائل اور مائل کرنا ہے، اس طریقے کو کہتے ہیں ایمان۔ کہ مالک کائنات نے کہا ہے کہ پیسے اس طرح ملیں گے تو ایسے ہی ملیں گے، یہ بات ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا دل بائی ڈیفالٹ نہیں مان رہا ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ہمارے معاشرے نے ہمارے دل کی مینیپولیشن کر دی ہے، اس کو آلودہ کر دیا ہے۔ اب ہمارا دل پولیوٹیڈ ہے، اس میں معاشرے کی بہت سی باتیں آ کر آلودگی پیدا کر چکی ہیں۔ اس وجہ سے اب مالک کائنات جب کوئی بات کرتے ہیں تو دل بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایٹ فرسٹ گلینس مانتا نہیں ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو تو پھر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ زبردستی منوائیے، آپ زبردستی وہی کیجئے جیسے اللہ نے کہا ہے، کرنا ویسے ہی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوگا جب آپ ایسا کریں گے آپ کو نتائج ویسے نہیں ملیں گے جیسے آپ کی توقع ہوگی۔ یہ بنیادی طور پر آپ کا ٹیسٹ ہوگا کہ تم نتائج کے لیے آئے ہو یا میرے لیے آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اگر آپ گئے ہیں تو کسی آپ جیسے اگر آپ کسی لالچ میں گئے ہیں تو میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، اگر یہ نہ ہو تو کیا پھر مجھے چھوڑ دو گے یا پھر بھی میرے ہی ہو؟ یعنی آپ یوں سمجھیے آپ میرے دوست ہیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ فرض کر لیتے ہیں کہ اچھا بول لیتے ہیں، آپ کے پاس میری طرف داری کرتے ہیں، یا آپ مجھے کھانا کھلاتے ہیں، یا پھر کچھ بھی آپ سوچ لیجئے، میں آپ کا دوست ہوں۔ اگر کبھی آپ کو لگنے لگے یہ اسی وجہ سے میرے ساتھ تو نہیں ہے، آپ اس دن مجھے کھانا نہ کھلائیں، پورا ہفتہ، پورا مہینہ، پورا سال آپ میری طرف کی بات نہ کریں، تو کیا میں پھر بھی آپ کے ساتھ ہوں؟ یہ جو آپ نے کام کیا ہے، آپ نے ایک طرح سے ٹیسٹ کیا ہے کہ تم میرے دوست ہو یا کھانے کے دوست ہو۔ اگر میں فرض کریں پورا اترتا ہوں آپ کی امیدوں پر، آپ کو لگتا ہے نہیں یار یہ بندہ میرے ساتھ کھڑا ہے، مخلص ہو کر کھڑا ہے، کھانا ہو تب بھی نہ ہو تب بھی، اس کے بعد آپ کی نوازشات کی حد نہیں رہے گی جس قابل آپ ہوں گے کہ پھر آپ پوری طرح سے مخلص ہو کے چلیں گے۔ صرف ایک آپ کو سینیریو دے رہا ہوں کہ بعض اوقات آپ کے اگر مرضی کے مطابق نتائج نہیں بھی نکلتے تو بھی اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ
آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے تو بھی ڈٹے رہنا ہے. باہر کیا واپس آتے ہیں, اللہ تعالیٰ کن کا ولی ہے, یا اللہ تعالیٰ ولی ہو کر کن کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے, جن کے دل مال کے کائنات کے قوانین پر ایمان رکھتے ہیں, بھروسہ رکھتے ہیں, توکل رکھتے ہیں, اللہ ان کا ولی ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور, اور اللہ تعالیٰ کا تو یہ کام ہے, اللہ تعالیٰ کی دوستی کا یہ ریوارڈ ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کا دوست ہوتا ہے تو یہ کام وہ لازمی کرتا ہے, کیا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ اپنے دوستوں کو ظلمات سے نکالتا ہے روشنی کی طرف, اندھیروں سے, تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے, اللہ تعالیٰ کی دوستی کا یہ نتیجہ ہے جو لازمی ملتا ہے. لیکن ایک بڑی خوبصورت بات ہے, اللہ تعالیٰ جب اپنی ولایت کا ذکر کرتے ہیں, اپنی دوستی کا ذکر کرتے ہیں, تو فقط اتنا کر کے اللہ نے چھوڑ نہیں دیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اگر کوئی میرا ولی نہیں ہے نا, اگر کوئی میرا دوست نہیں ہے, یا میں اگر کسی کا دوست نہیں ہوں, تو ایسا نہیں ہے نیوٹرل کوئی بندہ نہیں ہوگا, دوسرا گروہ کون ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا, اور جن لوگوں نے پھر میری آیات کا انکار کر دیا, جن لوگوں نے میرے قوانین کو ماننے سے انکار کر دیا, ان پر بھروسہ نہ کیا, اولیاء, ان کے جو اولیاء ہوں گے, اولیاءہم الطاغوت, ان کے اولیاء ان کے دوست بھی ہوں گے. لیکن شیطان, غلط سسٹم والے, یہاں پر دو سسٹم چل رہے ہیں, ایک رحمانی سسٹم, ایک شیطانی سسٹم. آپ یا تو رحمان کے سسٹم کا حصہ ہیں, بصورت دیگر آپ شیطان کے سسٹم کا حصہ ہیں, کوئی درمیانی بات نہیں ہے. سورت محمد ہے شاید, آیت نمبر 19 اور 22 ہے غالباً, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی کی ہے کہ یا تو آپ حزب اللہ ہیں یا آپ حزب الشیطان ہیں. باہر کیف یہاں پر آپ کو کچھ حد تک بات سمجھنے میں مل گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کس کو ولی ہو کر ملے گا. اللہ تعالیٰ ولی ہو کر ملے گا ایمان والوں کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ پھر کفر کریں گے, میری آیات کا انکار کریں گے, ان کے ولی, ان کے دوست, ان کے ہمدرد پھر طاغوت والے ہی ہوں گے. یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ روشنی سے کھینچ کر انہیں تاریکیوں میں لے جائیں گے. میں آپ کو ایک نا چھوٹا سا ٹیسٹ کیا ہے بونس پوائنٹ دیتا ہوں. جب آپ مال کے کائنات کی طرف ہوں گے نا, جب آپ اللہ تعالیٰ کے حزب کا خود کو حصہ بنا لیں گے, اس کے بعد ہر چیز آپ کو روشنی ہی دے گی. آپ شعور, علم, آگہی, ایجادات, یہ چیزیں آپ کو اچھی لگنے لگیں گی. اور جب آپ طاغوت کے گروہ کا حصہ ہوں گے نا, وہ آپ کو پتہ ہے کس بات پر قائل اور مائل کریں گے, وہ آپ کو اس بات پر قائل اور مائل کریں گے کہ روشنی سے دور رہنا ہے. چلو موبائل استعمال کرنا ہے, ڈاکومنٹری نہیں دیکھنی, نہیں ٹھیک ہے, ڈانس دیکھو, کوئی بات نہیں ہے, ریلز دیکھو, لوگوں کو ناچتا گاتا دیکھو, انجوائے کرو. وہ جس طرف تمہیں لے کے جا رہا ہے نا, بنیادی طور پر یہ اس کی ذمہ داری ہے. یخرجونہم من النور الی الظلمات, کہ آپ کہیں سے روشنی لینا شروع نہ کر دیں, علم سیکھنا شروع نہ کر دیں, اکوائر کرنا شروع نہ کر دیں, کچھ نیا ایجاد کرنے والے نہ بن جائیں, دوبارہ دنیا میں سر بلند نہ ہو جائیں, نہیں تاریکیوں میں چلے جائیں. آپ فلانی گرافی دیکھیں تو ٹینگنی گرافی دیکھیں, لیکن آٹوگرافی نہ دیکھیں, بایوگرافی نہ دیکھیں. آپ کسی بھی چیز کی تحقیق اور تدبر والے طرف نہ جائیں, انجوائے کر لیں تھوڑی دیر, پھر تھک جائیے گا, سو جائیے گا. اتنی سی بات ہے صرف, آپ کی زندگی کی کہانی وہ یہیں پر چھوڑ دے گا. یہی تاریکی ہے, علم روشنی ہے اور روشنی سے دور جانا تاریکی ہے. اب آپ اپنا محاسبہ بھی کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کہ آپ حزب اللہ ہیں یا حزب الشیطان ہیں, آپ کا ولی اللہ ہے یا آپ کے ولی طاغوت ہے. آپ کو کس چیز میں مزہ آتا ہے, کون سی چیز آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے. چلیں اس سے تھوڑا ایک قدم پیچھے آ جائیں. آپ 24 گھنٹے میں وقت کہاں گزارتے ہیں, سیکھنے میں, کمانے میں یا گوانے میں؟ اگر آپ اپنا وقت گوانا آپ کو آسان لگ رہا ہے تو یقین جانیے آپ اللہ کے ولی نہیں ہیں اور اللہ آپ کا ولی نہیں ہے. اللہ آپ کو بھی ولی ہو کے مل نہیں رہا, ابھی آپ طاغوت کے زیر تحت ہیں, وہ آپ کو گھسیٹ رہے ہیں اور آپ وقت ضائع کر رہے ہیں. ایک وقت آئے گا ان قریب آپ کے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت بھی نہیں رہے گا, پھر طاغوت بھی آپ کو چھوڑ دے گا. پھر آپ چاہیں گے کہ ہم کچھ اچھا کریں, لیکن اچھا کرنے کے لیے نہ وقت ہوگا نہ آپ کے ٹولز آپ کے پاس ہوں گے. باہر کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو طاغوت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے توبہ نہ کی, اولئک اصحاب النار, یہی تو وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے, ہم فیہا خالدون,
اور پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ اگین یہی قانون بیان کرتے ہیں۔ اب میں صرف شارٹلی وہ بس سیکٹر ہی پڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ تو مؤمنین کا ولی ہے، اللہ سب کا ولی نہیں ہے، اللہ سب کا دوست، سب کا حامی و ناصر، سب کا مددگار نہیں ہے، سب کا رفیق اور سب کا قریبی دوست نہیں، اللہ تعالیٰ مؤمنین کا ولی ہے۔ یہاں پر ایک دو طرفہ بات ہے، پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، صرف ایسا ہی نہیں کہ اللہ ہی ولی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ اعلیٰ ظرفی ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو بھی کہتا ہے یہ میرے اولیاء ہیں، یہ میرے دوست ہیں۔ ایک آیت آپ کی نظر سورۃ یونس آیت نمبر 62، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا خبردار ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اوے سنو، جو میرے اولیاء ہیں، جو میرے ولی ہیں، جو میرے دوست ہیں، جو میرے رفیق ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف، نہ انہیں کوئی اندیشہ، نہ ماضی میں ان کو کوئی گزری ہوئی بات پریشان کرے گی، نہ مستقبل میں کچھ ہو جانے کا انہیں ڈر ہوگا، وہ بالکل مطمئن ہوں گے۔ لیکن یہ کون لوگ ہوں گے یا اللہ؟ سنیے، اس سے آگے ہی ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اب ذرا آپ کو سمجھ آئی گئی ہوگی، لیکن پھر بھی چلے میں کھول کر بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دو سٹیپس میں بات کی ہے۔ اللہ نے کہا میں تو اس کا ولی ہوں جو ایمان والا ہے، اور میرا ولی وہ ہے جو ایمان والا اور تقوی والا ہے۔ یعنی جب میرے دل میں مال کے کائنات کا بھروسہ بیٹھ گیا، جب میرے دل نے اللہ پر توکل کر لیا، جب میرے دل نے اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کو حتمی مان لیا، تو اللہ میرا ولی بن گیا۔ اس کے بعد اب جب میں نے تقوی اختیار کیا، جب میں نے برائیوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی کوشش اور سعی کی، تو اب میں اللہ کا ولی بن گیا، میں اللہ کا دوست، اللہ کا رفیق بن گیا۔ یہ مال کے کائنات ڈیفینیشن کر رہے ہیں، میں خود نہیں کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 میں فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے ولی ہیں نا، انہیں تو کوئی خوف اور کوئی اندیشہ ہو نہیں سکتا۔ اور یہ ہوں گے کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ ہوں گے جو ایمان لائیں گے اور تقوی کی روش اختیار کریں گے۔ اور انہیں بتاؤ میں صرف ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں انہیں نوازوں گا، لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، پہلے تو انہیں دنیا کی زندگی میں بشارت دو، تم نے دنیا کی زندگی میں مجھ پر بھروسہ کیا ہے، میرے قوانین کو حتمی ماننا ہے، تو اب بس بھروسہ رکھو مجھ پر، دنیا میں بھی تمہیں بشارتیں ہی بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی بشارتیں ہی بشارتیں ہیں۔ اور آخری بات بھی سنو، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات تبدیل نہیں ہوا کرتے، اللہ نے جو بات کہہ دی ہے وہ کہہ دی ہے، وہ ہو کر رہنی ہے۔ اگر تم نے ایمان کی روش اختیار کی، اللہ تمہیں ولی ہو کر ملے گا، اللہ ایسے اسباب پیدا کر دے گا تمہیں ظلمات سے نکالے نور کی طرف لے آئے۔ اور اگر تم نے تقوی کی روش بھی اختیار کر لی، برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کی طرف کوشش بھی کی، تو اب تم بھی اللہ کے ولی ہو۔ اب دو طرفہ تعلق قائم ہو گیا۔ اب سنو، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، اب تم بالکل محفوظ ہو، بالکل ایزی ہو کے بیٹھ جاؤ، اطمینان قلب تمہارے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے۔ اور صرف آخرت ہی نہیں، دنیا میں بھی تمہیں بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، اور آخرت میں تو پھر بشارتیں ہیں ہی ہیں۔ اور سنو، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوا کرتے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ دو طرفہ تمہارا اللہ کے ساتھ رفاقت کا تعلق قائم ہو جائے، اللہ تمہارا ولی بن جائے، تم اللہ کے ولی بن جاؤ۔ یہاں پر ایک بات ذرا غور سے سن لیجئے کہ اللہ کے ولی، دراصل جو اللہ نے ڈیفینیشن کی ہے وہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ ایک ڈیفینیشن دنیا نے کی ہوئی ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ ولی اللہ ہیں۔ اچھا، آپ کو کیسے پتا چلا یہ اللہ کے ولی ہیں؟ یہ اللہ کے ولی ایسے ہیں، انہوں نے مجھے بتا دیا تھا تم نے پرسوں چوتھ 2003 میں، 2005 میں، 2045 میں فلاں کام ہو جانا، اور ہو گیا، تو یہاں سے تمہیں پتا چلا یہ اللہ کے ولی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا تم گر جاؤ گے، میں گر گیا، اچھا تو ایسے پتا چلا یہ اللہ کے ولی ہیں۔ یعنی انہوں نے اللہ کے ولی کی وہ پہچان رکھی ہوئی ہے جو کافروں نے کاہن کی پہچان رکھی ہوئی ہے۔ جو کافر لوگ کاہن کی پہچان بتاتے ہیں کہ یہ بتا دیا کرتا ہے کیا ہوگا، اس کو پتا چل جاتا ہے کیسے ہوگا، تو یہ ذائچہ نگاروں کو، یہ پامسٹروں کو، یہ فلکیات کو پڑھ لینے والوں کو
ان علوم کو جاننے والوں کو جو پہچانیں بتائی جاتی ہیں، انہوں نے اللہ کے ولیوں کی وہ پہچان رکھی ہوئی ہے۔ بالکل غلط، بالکل غلط۔ آخری آیت آپ کے سامنے ہے، سورۃ المجادلہ کی آخری آیت، آیت نمبر 22۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مؤمنین کو اللہ تعالیٰ حزب اللہ بھی کہتے ہیں، یہ جو اللہ کے ولی ہیں یہ اللہ کا گروہ ہیں۔ آخری آیت آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے کیسے اللہ کا ولی بننے کی کوشش کرنی۔ پہلے بھی آپ کو سمجھ آئی گئی ہے، آپ نے ایمان اور تقوی یہ دو روشیں اختیار کرنی ہیں، لیکن بگننگ پوائنٹ کیا ہے، شروع کیسے کریں، سٹارٹ کہاں سے لیں، سنیے۔ سورۃ مجادلہ آیت نمبر 22، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو بھی لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں گے تم کبھی نہیں پاؤ گے ان کو، کیا نہیں پاؤ گے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں کے ساتھ محبت رکھیں، دوستیاں رکھیں۔ جو لوگ ایمان والے ہوں گے تم ان میں یہ بات کبھی نہیں پاؤ گے، کبھی نہیں پاؤ گے، کبھی نہیں پاؤ گے، کیا نہیں پاؤ گے، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں کے ساتھ اپنی دل کی وابستگیاں رکھیں۔ آگے سنیے، آخری سیکٹر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، چاہے وہ ان کے بیٹے ہوں، چاہے وہ ان کے بھائی ہوں، چاہے وہ ان کے اور کوئی تعلق دار ہوں، بس وہ ایک معیار رکھیں گے، تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو تو ہم تمہارے خلاف ہیں، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا پاس نہیں تو ہمیں تمہارا پاس نہیں۔ تم ان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتیں کبھی نہیں دیکھو گے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوں گے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام کے دل سے ان کے بیٹے کی محبت نکل گئی، ابراہیم علیہ السلام کے دل سے ان کے باپ کی محبت نکل گئی، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دل سے ان کے چچا کی محبت نکل گئی محبتیں، کوئی تعلق نہیں، نہ کوئی باپ، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی بھائی، نہ ہی کوئی اور رشتہ دار، ایک ہی معیار ہے کہ وہ اللہ کے ہیں تو تم ان کے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے، اللہ نے مور لگا دیا کہ ان کے دل پکے ایمان والے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی محبتوں کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، انہوں نے اپنی نفرتوں کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، کہ جو اللہ سے نفرت رکھے گا، جو اللہ کے نظام سے نفرت رکھے گا، جو اللہ کے نظام کے مخالف کھڑا ہوگا، مجھے اس سے نفرت ہے، جو بن پڑے گا میں کروں گا، اور جو اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت رکھے گا، اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو نافذ کرنا چاہے گا، مجھے اس سے محبت ہے، جو بن پڑے گا میں کروں گا۔ یہ وہ آخری معیار ہے جو آپ کو اپنانا ہے۔ اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ ہے وہ اللہ کا گروہ۔ اس کے پیچھے والا ویسے سیکٹر بڑا خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے راضی ہو گئے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور کچھ چاہیے اس دنیا میں، اللہ کرے آپ کے دلوں میں یہ بات بیٹھے، یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ اللہ سے راضی ہو جانے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ یہ جو میرا قد ہے نا، آئیڈیل ہے، اس سے 1 سینٹی میٹر اوپر ہوتا نا اچھا نہیں تھا، 1 سینٹی میٹر نیچے ہوتا نا اچھا نہیں تھا۔ یہ جو میری وجہ قطع ہے نا، آئیڈیل ہے، میں اللہ سے راضی ہوں، اللہ نے بیسٹ ورژن پر پیدا کیا ہے، جتنا علم میرے پاس ہے نا، یہ جو میری ذہانت ہے بیسٹ ہے، اس سے 1 درجہ اوپر ہوتی نا غلط تھا، 1 درجہ نیچے ہوتی نا غلط تھا۔ مجھے اللہ نے جتنے پیسے دیے ہیں نا بیسٹ، یہی تھا بہترین، اگر اس سے 1 روپیہ زیادہ ہوتا نا مناسب نہیں تھا، اور کم بھی ہوتا تو مناسب نہیں تھا۔ اس کو احساس ہونے لگے گا کہ میں بیسٹ کنڈیشن میں ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے پوری طرح راضی ہو جائیں گے، جو کچھ میرے پاس ہے یہی ہونا چاہیے تھا، اور اللہ بھی ان سے راضی ہو جائے گا، یعنی وہ حق ادا کر دیں گے اپنے ٹولز کا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہی تو اللہ کا گروہ ہے، یہی تو اللہ کا لشکر ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور ایک بات یاد رکھ لو، اللہ کا گروہ ہی غالب رہے گا، اللہ کے گروہ کو ہی مفلحون میں شامل کیا جائے گا، فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی۔